اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. ہمارا اسلام پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ سیگمنٹس ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوگا. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلام پروگرام میں فی الوقت جو سیگمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں کہ درود پاک کتنا پیارا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ 70. کیا بولتے ہیں آپ؟ 100. آپ مائک دیں، مائک میں بتائیں، مائک آگے دیں. 10. آپ کیا بولتے ہیں؟ 10. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. تو کتنا پیارا عمل ہے کہ ایک مرتبہ پڑھا تو کتنی نے کیا؟ 10. جی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم مل کر پڑھتے ہیں درود پاک. اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس پہ پڑھتے ہیں ہم، جس میں ہوتے ہیں کچھ سوالات. ٹیم اے اور ٹیم بی دیتے ہیں جوابات. سوالات کوشش کی جاتی ہے کہ یونیک ہوں، انٹرسٹنگ ہو، تاکہ آپ ہمارے ساتھ مل کر دیکھتے رہیں. اس کے بعد ہوتا ہے اگلا سیگمنٹ جو کہ آج کے پروگرام میں شامل ہوگا، فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہوگا کچھ یوں، یہ آئیں گے بورڈ کے پاس اور دیں گے جوابات. کیسے دیں گے کہ ان کو ایک ورڈ دیا جائے گا جس میں کچھ لیٹر مس ہوں گے، انہوں نے وہ ڈھونڈ کے لگانے ہوں گے. پھر انشاءاللہ الکریم جو ورڈ بنے گا اس کی فضیلت کے متعلق آپ سے کچھ باتیں کی جائیں گی. اور حساب کتاب کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ انہوں نے پلس مائنس ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، کچھ یوں کہہ لیں کہ میتھمیٹیکلی جواب حل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو فائنل آنسر بنتا ہے اس کی کوئی اسلامی نسبت بھی بتانی ہوتی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ کئی پرابلم ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر بندہ پھنس جاتا ہے، کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھے، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے. کیا کرے؟ اس کے بعد درود پاک پڑھے اور پھر کوئی دعا کرے تو انشاءاللہ الکریم قبول ہوگی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور اس کے بعد درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر، کیا بولا؟ سوال کر
دیا جائے گا. کیا سوال کر دیا جائے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. نماز 5 وقت فرض ہے، وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھ لیں، ہو سکتا ہے نا نفل نماز تو پڑھ سکتے ہیں. کئی اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ ہم جس وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت میں نماز پڑھ کے پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر کے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اس کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں. جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے، نماز اوابین کا وقت ہوتا ہے، کئی وقت ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر بندہ خاموشی سے اللہ پاک کی عبادت کر سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک کی حمد و ثنا بجا لا کے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے پھر دعا کریں. انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور درود پاک اور اللہ پاک کی حمد و ثنا اور نماز کی برکت سے ہمیں وہ دعا بھی ہماری قبول ہو جائے گی اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضر نصیب فرمائے، درود پاک پڑھنے والا بنائے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے والا بنائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت بھی ہم نے سن لی. آئیے بڑھتے ہیں اب پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے. ٹیم اے ٹیم بی دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہوگا ہمارا مقابلہ، کب ہوں گے سوالات، کب ہوں گے جوابات. کر رہے ہیں نا انتظار؟ جی کر رہے ہیں انتظار. تو بڑھتے ہیں ان کو انتظار کو ختم کرتے ہیں، بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. سوالات ہوں گے ٹیم اے سے ٹیم بی سے، دونوں ٹیموں نے دینے ہوں گے جوابات. یہ یاد رکھیے گا آپ جواب دیں گے تو اگر بغیر آپشن کے جواب دے دیں گے یعنی کوئی آپشن نہیں لیں گے تو کتنے پوائنٹ ملیں گے؟ کتنے؟ 2. اور اگر آپشن لے لیا تو پھر 1. اور اگر آپشن نہیں بھی لیا، لے بھی لیا، پھر بھی غلط جواب دے دیا تو کیا؟ 0. چلیں بڑھتے ہیں سوال کی جانب. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. کس نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام. تیز بولیں. حضرت آدم علیہ السلام. اب آپ بولیں. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی بھائی. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ بتائیں بھائی. حضرت آدم علیہ السلام. آپ بتائیں بھائی. حضرت آدم علیہ السلام. سوچ لیں، غلطی تو نہیں کر رہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بتائیں غلطی کر رہے ہیں صحیح جواب دے رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے؟ یا تکا مار رہے ہیں؟ بتائیں آپ. صحیح ہے؟ جی کنفرم ہے آپ جواب پہ؟ کنفرم ہی نہیں ہے وہ جواب پہ. چلیں آپ اپنی مرضی سے کوئی جواب دیتے ہیں پھر. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آپ بھائی مائک لیں. کنفرم ہے آپ اپنے جواب پر؟ جی. چینج تو نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھ لیں ایک پارٹی بدل گئی ہے. نہیں جی 2 پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں. 4 بچوں نے ایک جواب دیا، 2 بچوں نے ایک جواب دیا. تو اب دیکھنے کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ نے تو تیسرا تو نہیں بننا. جی نہیں آپ نے بھائی مائک آگے دیں. دیکھ لیں آپ کنفرم ہے جواب پہ؟ جی. بدلیں گے تو نہیں؟ نہیں. لاک کر دوں؟ جی. بتا دوں کہ آپ کا جواب درست ہے نہیں؟ جی. کیونکہ 4 والا جواب درست مانا جائے گا. اگر درست ہوگا تو وہ مانا جائے گا، اگر غلط ہوگا تو وہ مانا جائے گا. کر لیں بھائی؟ شروع کروں؟ اور ان کا جواب 4 نے جو جواب دیا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ آپ نے جواب دیا، یہی جواب درست ہے. 2 بچوں نے جو غلطی کی ان کو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے سیکھ لیا کہ کیا جواب درست ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جی زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. بڑی ہی یونیک انفارمیشن تھی. ٹیم اے نے جواب درست دے دیا کہ یعنی کہ ان کو مل گئے ہیں 2 پوائنٹ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. وہ ہے ٹیم بی سے. بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام. بہت سارے نام ہیں. ایک نام ہے قاسم. کیا نام ہے؟ قاسم. اس کے کیا معنی ہے؟ رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. جی رحم کرنے والا. آپ بتائیں بھائی. آپشن بتاؤں؟ دیکھ لیں 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا. بتا دوں کچھ نہ ملنے سے آپشن لینا ہی اچھا ہے. چلیں
پہلا ہے رحم کرنے والا، دوسرا ہے بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، اس کے بعد تیسرا آپشن ہے ڈر سنانے والا۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تقسیم کرنے والا۔ تقسیم کرنے والا۔ جی آپ بتائیں۔ تقسیم کرنے والا۔ انہوں نے جواب دیا کیا؟ تقسیم کرنے والا۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک رزق دیتا ہے میں اسے تقسیم کرتا ہوں۔ جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال بتائیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے کون ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ چلے میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ مگر ابھی میں آپ کو ایک سوال یہ کرتا ہوں آپ سے کہ بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار تشریف لائے، کتنی بار حاضر ہوئے؟ جی 50 بار۔ 50 بار۔ 50 بار۔ 50 بار۔ 50 بار۔ جی بھائی آپ بتائیں۔ مائک دے دیں۔ 50 بار۔ جی پیارے بچوں، فرشتے اللہ پاک کی کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب فرشتوں میں جیسے انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے۔ اور انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون ہیں؟ سردار۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانا، اللہ پاک کے جو کلام ہوتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کتنی بار حاضر ہوا آپ نے بتایا؟ کتنی بار؟ 50۔ یہی آپ نے بتایا۔ مگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آتے تھے۔ شاعر نے لکھا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی کہ اگر ان کے بغیر ان کو چین آ جاتا تو وہ بار بار نہ آتے، مگر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آنا جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لگا رہتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ بات بتا دی کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ 50 بار۔ اور یہ آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے؟ سردار۔ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک کی نوری مخلوق فرشتے ہوتے ہیں، ان کے کون ہے؟ سردار۔ چلیں ماشاءاللہ آپ کا جواب ہو گیا ہے درست۔ اگلا سوال بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل کون ہے؟ میں نے ابھی آپ کو ایک سوال کا جواب تو بتا دیا تھا، مطلب سوال کا جواب تو نہیں تھا، ملتا جلتا ہی بنتا، مگر یہ کہ انہوں نے سوال ہی دوسرا کیا کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت عمر۔ انبیاء کرام میں آپشنز دوں؟ دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب سیدھا سے ہماری ادھر تک پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی آپ بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں، یہ بات میں نے آپ کو بتائی ابھی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ کنفیوز نہ ہو، سمپل سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، اس کے بعد کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب ہو گیا ہے درست، اور ایک بچے سے جو غلطی ہوئی ان کو سیکھنے کا موقع مل گیا کہ کون افضل و اعلیٰ ہیں۔ چلیں اگلا سوال بتائیے، قرآن پاک کے پارہ نمبر 15
صحیح. قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 کی شروع میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ سفر معراج کا. جی سفر معراج کا. سفر معراج کا. سفر معراج کا. پیارے بچوں، قسمتی کے ناظرین، قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے سفر معراج کا. کس کا؟ سفر معراج کا. پیارے بچوں، قسمتی کے ناظرین، سفر معراج کا واقعہ کون سا ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور اس کے آگے پھر لامکان والا جو واقعہ ہے وہ ابھی ہم سنتے رہتے ہیں. تو پیارے بچوں، قسمتی کے ناظرین، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروائی گئی، رات کے مختصر حصے میں کروائی گئی، اور یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ ہے، ایک خاصیت ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو یہ معراج نہیں کروائی گئی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جس آیت کی تلاوت فرمائی اس کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں بھائی، آیت کا نام. آیت کریمہ. آپ بتائیں بھائی. آیت کریمہ. آپ بتائیں بھائی. آیت کریمہ. آیت کریمہ. پیارے بچوں، قسمتی کے ناظرین، آیت کریمہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور پھر ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہو گئی. کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہو گئی. اور یہ آیت کریمہ کی ماشاءاللہ برکت ہے. ہم سب بھی جب کسی مشکل میں پھنس جائیں، گرفتار ہو جائیں، تو یہ آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور آپ کا جواب ہو گیا ہے درست. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. بتائیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ چلیں بتائیں بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ بتائیں بھائی، سب بچے بتا دیں مل کے، ایسے ایسے کر کے بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ بتائیں بھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. آخری سوال، بتائیے کس پہاڑ پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی؟ جبل طور. آپ بتائیں. جبل طور. آپ بتائیں بھائی. جبل طور. جبل طور. جبل طور. جبل طور. اب جبل تو کہتے ہیں پہاڑ کو، یعنی کہ طور پہاڑ پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمائی؟ تورات عطا فرمائی. جواب ان کا درست ہے. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات. ہوئے کچھ سوالات، بچوں نے دیے جوابات. ماشاءاللہ اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں اس کو کافی چیزوں کو سیکھنے کا، کافی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی، سکھانے کی کوشش کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. ہوگا کچھ یوں کہ میں ٹیم اے اور ٹیم ای میں سے ایک ایک ممبر کو کھڑا کروں گا جو کہ آئیں گے اور یہاں پر مسنگ لیٹرز کو ڈھونڈیں گے اور ورڈ کو مکمل کریں گے. کمپلیٹ بنانا ہے اپنے ورڈ کو، دیکھنا ہے کہ کون سا لیٹر مس ہے اور وہ آپ نے اس کی جگہ پر کیا کر دینا ہے؟ لگا دینا ہے. کون آئے گا ٹیم اے سے؟ اجے بھائی. کیا ہے بھائی؟ وہ لگاتے ہیں صحیح سے تاکہ گر نہ جائے. چلیں آپ مائک میں کیا لگایا آپ نے مجھے وہ بتائیں. مائک دیں سیدھا سے، ادھر کھڑو. جی بتائیں. یہ ہے مکہ. کیا بنایا آپ نے ورڈ؟ مکہ بنایا ہے ابھی. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں کو اپنے سفر معراج کے بارے میں بتایا. کس کے بارے میں بتایا؟ جی سفر معراج کے بارے میں بتایا. تو مکے کے لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی تمام نشانیاں صحیح صحیح بتا دیں. اور جواب کیا ہو گیا کہ درست ہو گیا کہ اپنی جگہ پر آئیں گے. جواب درست دے دیا گیا ٹیم اے کے ممبر نے اور ان کو 1 پوائنٹ مل چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی.
اور کون سا لگے گا؟ جی معراج. خیر بچوں، معراج کے دولہا کون ہے؟ کون ہے معراج کے دولہا؟ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، معراج کے دولہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب آرا، سب حور و ملک، اور گلما خلد سجاتے ہیں. جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر آئیں گے، جواب درست دے دیا. مائک مجھے دے کے جائیں گے. کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آپ تو آ گئے، آپ آئیں. چلیں جی. کیا بنایا؟ فولو. کیسے بنا؟ کون بولتا ہے بھائی غلط ہے؟ کون بولتا ہے صحیح ہے؟ آپ لوگوں سے نہیں پوچھا، ٹیم اے والوں سے پوچھا ہے. صحیح کون کون بولتا ہے؟ دیکھ رہے کوئی بول رہا ہے صحیح ہے؟ نہیں. کون بول رہا ہے غلط ہے؟ کون بولتا ہے انہوں نے جواب صحیح دیا ہے؟ نہیں بھائی، کوئی بھی نہیں ہے. ہوگا کچھ یوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے جو غلطی کی. اب یہ تو میں ان کو موقع واپسی نہیں دوں گا، کیونکہ موقع ایک ہی بار ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو دوں گا تو پھر ان کو بھی چانس دینا پڑے گا مجھے. تو اے یہاں پر او نہیں آنا تھا، صحیح ہے، یہاں پر یہ آنا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ سے پلیسنگ غلطی ہوئی، ورڈ آپ نے سارے صحیح اٹھائے، جس کی بنا پر آپ کا جواب میں کیا کریں گے، ہم غلط مانیں گے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، انہوں نے بنانا چاہا تھا فالو. کیا بنانا چاہا تھا؟ فالو. پیارے بچوں، فالو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیروی کرنا، کسی کا راستہ اختیار کر لینا، کسی کا پیچھا کرنا، پیروی کرنا. پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کی پیروی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اسے ہم تک پہنچایا ہے. جواب ان کا درست ہے. جی، اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت الحمدللہ، ہم الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کو سب کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور یہی پیروی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہی ہمیں سکھایا گیا. آپ کا جواب تو غلط ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ کو سیکھنے کا موقع ملا کہ ورڈ کیسے بناتے ہیں. اب آپ نے غلطی یہ کی تھی. چلیں اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. کون آئے گا بھائی؟ آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. آ جائیں بھائی، چلیں آپ آ جائیں. جی بھائی، کیا بنایا آپ نے؟ ایوننگ. جی ایوننگ. ایوننگ کے معنی کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چلے میں بتاتا ہوں، آپ اپنی جگہ پر جائیں. پیارے بچوں، ایوننگ کے معنی ہوتے ہیں شام. کیا ہوتے ہیں معنی؟ شام. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام ایسے رہو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے دشمنی نہ ہو. اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اتنی پیاری فضیلت ہے. کیا سیکھنے کا موقع ملا کہ صبح بھی ایسے کرو، شام بھی ایسے کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے دشمنی نہ ہو. تمہارے دل میں کسی کی طرف سے دشمنی نہ ہو. جو ہے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، کتنا پیارا سبق ہے کہ ہمیں کسی سے دشمنی رکھنی ہی نہیں چاہیے. صبح بھی ایسے ہو، شام بھی ایسے ہو. اللہ کرے کہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مل جائے، جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. مختلف سوالات ہوئے، ٹیم اے اور ٹیم بی نے جوابات دیے. ٹیم بی اور ٹیم اے دونوں ہی برابر ہیں آج کے مقابلے میں. انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدی چینل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.